السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادب کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں اور ادب کی اہمیت کیا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ ادب باب کرما سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ سے بھی۔ کرما سے جب ادب آتا ہے تو اس کا مصدر ادبن دال پہ فتحہ ادبن ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے ادب والا ہونا۔ اسی سے ادب ہے جس کے معنی ادبا کے ہوتے ہیں۔ اور جب باب ضربہ سے ادب آتا ہے تو اس کا مصدر ادبن آتا ہے، یعنی دال پہ سکون، دال پہ ساکن، اور اس کے معنی دعوت کا کھانا تیار کرنا اور دعوت دینا۔ اسی سے مادبتن بنا ہے جس کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں۔ ادب کی اصطلاحی تعریف مختلف علماء نے مختلف انداز سے کی ہے۔ اس کی سب سے پہلی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الادب ملکۃ تعصم من قامت بہ اما یشینہ۔ ادب ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہر ناشائستہ بات سے اس کو بچا لیتا ہے۔ ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ ادب ایک ایسی ریاضت ہے جس کی وجہ سے انسان بہتر اوصاف سے متصف ہوتا ہے۔ تیسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ ادب ریاضت نفس اور بہترین اخلاق کی تعلیم کا نام ہے۔ چوتھی تعریف یہ کی گئی ہے کہ علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کلام عرب میں لفظی اور تحریری غلطی سے بچ سکے۔ سب سے اچھی پانچویں آخری اور جامع تعریف یہ کی گئی ہے انسانی تجربات کو خوبصورت الفاظ کا پیکر عطا کرنا۔ انسانی تجربات و مشاہدات کو خوبصورت الفاظ کا پیکر عطا کرنا۔ ادب کی اہمیت۔ ادب رخ اخلاق کے حسن اور زبان کی زینت ہے۔ کسی زبان کا ادب اس کی ثقافت کا عکس جمیل ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کسی قوم کی ثقافت، تہذیب و تمدن، اس کے اخلاق، ماحول کا معیار اور اس کے معاشرہ کی بلندی یا پستی دیکھی جا سکتی ہے۔ قدیم عربی ادب سے واقفیت، اس کے ذوق اور اس کی تعلیم و تعلم سے ایک مسلمان کا تعلق محض زبان برائے زبانی نہیں بلکہ عربی دین اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ اسی زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی زبان ہے۔ اسی زبان کو لغت الجنہ ہونے کا امتیاز حاصل ہے اور تمام اسلامی علوم کی یہی ام اللغات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام سے لے کر اب تک مذہبی فریضہ سمجھ کر مسلمان عربی زبان کے ادبی سرمایے کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اشعار سنتے اور اچھے اشعار پہ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اس کی واضح مثال بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ عربی ادب اور اشعار کا بڑا لطیف ذوق رکھتے تھے۔ شاعروں کو بلا بلا کے ان سے اشعار سنتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اشعار کسی بھی قوم کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا قول ہے علیکم بدیوانکم لا تضلوا قالوا وما دیواننا قال شعر الجاہلیت فإن فیہ تفسیر کتابکم ومعانی کلامکم، یعنی اپنے دیوان یعنی اشعار جاہلیت سے تعلق قائم رکھو تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اشعار جاہلیت سے غیر معمولی مناسبت رکھتے تھے۔ مطالعہ کرتے کرتے جب تھک جاتے تو اشعار کا دیوان اٹھا لیتے اور فرمایا کرتے تھے اذا اعیاکم تفسیر آیۃ من کتاب اللہ فاطلبوہ فی الشعر فإنہ دیوان العرب، کہ جب کسی آیت کی تفسیر میں تمہیں اشکال پیش آئے تو اس کا معنی شعر میں تلاش کرو کیونکہ وہ عرب کا دیوان اور معیار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اشعار کا اس قدر ذوق تھا کہ لبید کے 1000 اشعار ان کو حفظ تھے اور یہ تعداد دیگر شعراء کے کلام کی بنسبت کم تھی۔
اور فرمایا کرتی تھی اپنے بچوں کو اشعار سکھاؤ تاکہ ان کے کلام شیریں ہو سکے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ایک غزوے کے موقع پہ بھی آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب و انی ابن عبد المطلب۔ اس سے ہمیں ادب کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ادب پڑھنا، اس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادب میں واقعتاً ایسا ہوتا ہے، جاہلی دور میں کچھ نامانوس چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ادب کا جو مین مقصد ہے ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ادب پڑھنے کا مین مقصد جو ہے وہ ہمیں اپنی عربی زبان کو سدھارنا ہے تاکہ ہم کلام الہی کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں، احادیث نبویہ کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ادب کی اپنی جگہ بہت ہی اہمیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کے لیے وقت نکالیں، اس کو سمجھیں، اور یقین مانیں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت آسان ہوتا ہے سمجھنا، کوئی بہت مشکل بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔